شام کا وقت تھا۔ باپ چارپائی پر ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے لیٹا ہوا تھا اور عثمان سر دبا رہا تھا۔ والد صاحب بولے، مکان مالک آیا تھا کرائے کے لیے، میں نے کہہ دیا جہاں تو نے 3 مہینے صبر کیا ہے وہاں 1 اور مہینہ صحیح، اور میرے پتر کی بھی نوکری لگ گئی ہے، تنخواہ آنے پر 4 ماہ کا کرایہ ایک ساتھ لے لینا۔ عثمان بولا، ان 3 دکانوں کا کوئی گراہک ملا؟ نہیں، ابھی نہیں۔ ماں دوسرے کمرے سے آئی، چل پتر آرام کر، کل نوکری پر بھی جانا ہے۔ باپ بولا، جا جا بیٹا آرام کر، چل سغرا بیگم رات کا کھانا گرم کر، آج ہم سب جلدی سو جائیں گے۔ اور سغرا بیگم باورچی خانے کی طرف بڑھ کر فاطمہ کو آوازیں دینے لگیں۔ کچھ دیر بعد عثمان کے کمرے میں سر پر دوپٹہ اوڑھے اس کی بہن فاطمہ کھڑی تھی، اس کے ہاتھوں میں رات کا کھانا تھا۔ عثمان نے کھانا لیا اور فاطمہ کمرے سے نکل گئی۔ کھانا اتنا لذیذ نہیں تھا لیکن عثمان بڑی رغبت سے کھا رہا تھا، آخر اس کی جان سے بھی زیادہ عزیز بہن اس کے لیے لائی تھی۔ وہ ابھی کل کی نوکری کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ کھانا کھا کر اس نے پرے کر دیا اور کل صبح جلدی اٹھنے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلی صبح سغرا بی بی بڑی چاہت سے تازی روٹیاں بنا رہی تھیں۔ عثمان کی آواز باورچی خانے میں سنائی دی، اماں اور کتنی دیر؟ ہاں پتر لاتی ہوں۔ عثمان صحن میں چارپائی پر بیٹھا تھا۔ دروازہ کھولتے والد صاحب گھر میں داخل ہوئے۔ بیٹا تجھے خبر ہوئی؟ کیوں، کیا ہوا ابا؟ پچھلے علاقے میں جو طالب صاحب تھے نا؟ ہاں، ان کی بیٹی جمیلہ کو کل غنڈے اٹھا کر لے گئے۔ جمیلہ وہی نا جو فاطمہ کے ساتھ مدرسے میں عالمہ کا کورس کر رہی تھی؟ ہاں وہی۔ تو اب؟ سغرا بی بی ہاتھوں میں ناشتہ اٹھائے یہ خبر ہمنکوں کی طرح سن رہی تھی۔ اماں فاطمہ کا مدرسہ جانا بند کر دو۔ لیکن پتر اس کے آخری 2 ہفتے ہی بچے ہیں۔ نہیں اماں بند کر دو، آج آ جائے تو اس کو کہہ دینا کہ عثمان نے منع کیا ہے۔ جلدی اس نے ناشتہ کیا اور گھر سے نکل گیا۔ وہ چاول مارکیٹ کی طرف چل پڑا۔ چاول مارکیٹ کی طرف پہنچا تو ہر کوئی مزدوری کر رہا تھا۔ اس نے ایک سے پوچھا، کیا حساب ہے؟ ان بوریوں کو ٹرک پر لادنا ہے، اور اگر ٹرک آیا تو مال اتارنا بھی ہے، 300 روپے ملیں گے، کرنا ہے کام؟ بلا اختیار عثمان بولا، ہاں چلو پھر کام پر لگ جاؤ، اور عثمان مزدوری میں جت گیا۔ عثمان کے گھر کے نکلنے سے 15 منٹ بعد ایک بچہ حسیب، بشیر چچا چلاتا ہوا عثمان کے گھر کی طرف آیا۔ بشیر چچا بولے، ہاں بیٹا حسیب، آپ کو پیچھے گلی میں کچھ غنڈے بلا رہے ہیں، لیکن پتر کیوں؟ شاید آپ کی ان 3 دکانوں کا معاملہ ہے۔ بشیر صاحب مخمصے میں پڑھ کر پیچھے کی 3 دکانوں کی طرف چل پڑے۔ دکانوں کے قریب 2 آدمی جیپ میں موجود تھے۔ حسیب بولا، چاچا یہ لوگ ہیں۔ بشیر چچا بولے، جی سیٹھ یہاں ایک پلازا بنوانا چاہتا ہے، اس لیے 3 دنوں کے اندر یہ دکان ہمارے پاس بھیجو۔ عثمان کے والد تو بس دیکھتے ہی رہے، باقی سیٹھ صاحب خود بات کریں گے، سیٹھ صاحب کا حکم ہے۔ دوسرا بولا، سیٹھ صاحب کو تو جانتے ہو نا، سیٹھ دبنگ۔ سیٹھ دبنگ کا نام بشیر چچا کے لیے نیا نہیں تھا۔ حکم صادر کر کے وہ دونوں غنڈے چلے گئے۔ بشیر چچا دیکھتے ہی رہ گئے۔ گھر آئے تو سغرا بی بی کو یہ واقعہ سنایا۔ سغرا بی بی نے تو وہیں رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ بشیر چچا جس کسی کے پاس بھی مشورے کی غرض سے جاتے، وہ سیٹھ دبنگ کا نام سن کر ہی پیچھے ہٹ جاتا۔ وہ خاموشی سے گھر آ کر عثمان کا انتظار کرنے لگے، لیکن وہیں عثمان کے لیے یہ سب کچھ نیا تھا۔ 25 30 کلو کی بوریاں پیٹھ پر اٹھانا اسے بہت مشقت بھرا کام لگ رہا تھا۔ اس نے ساتھ چلتے مجید سے پوچھا، یار کیا تیرا جسم نہیں دکھ رہا؟ نہیں یار، یہ میرا پہلا دن نہیں۔ تمہارا یہ پہلا دن ہے اس لیے تمہیں لگ رہا ہے۔ شام 4 بجے تک اس نے خوب دل جمعی سے کام کیا اور مزدوری
لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ جسم اتنا دکھ رہا تھا کہ اس نے سوچا گھر تک رکشہ یا ٹیکسی کروا لے، پھر پیسے بچانے کی غرض سے وہ پیدل ہی چل پڑا۔ اس سے قدم بھی ٹھیک طریقے سے نہیں اٹھائے جا رہے تھے۔ وہ کسی نہ کسی طرح گھر پہنچا تو والد صاحب نے اسے سیٹھ دبنگ کے بندوں کا واقعہ سنایا۔ ابا یہ دبنگ کون؟ ارے وہی، وہ جو اکبر گلی کے کنارے والے مکان میں رہتا تھا اور پھر غلط کاموں میں پڑ گیا تھا اور آج خود کو سیٹھ دبنگ کہتا ہے۔ اسے کہ ایسے کیسے ہم اپنی دکانیں بیچتے ہیں؟ اس کے باپ کی جائیداد تھوڑی ہے، آنے دیں میں خود ہی بات کروں گا۔ وہ کمرے میں آیا اور بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ پتر، ماں کی شفیق آواز اسے سنائی دی۔ پتر بہت تھک گیا ہے، کھانا لاؤں؟ ہاں۔ اس نے کھانا کھایا اور سو گیا۔ پھر سیٹھ دبنگ کا نہ ہی اس کے آدمیوں کا کوئی اتا پتہ تھا۔ ایک مہینہ مٹھی سے ریڑھ بہہ جانے کی طرح بہہ گیا۔ پہلے تو عثمان کو یہ کام بڑی مشقت بھرا لگتا تھا، لیکن ایک ہفتے میں عثمان نے اپنے جسم کو اس کے لیے راضی کر لیا تھا۔ اب اس کا جسم مزید گڑھا اور مضبوط ہو چکا تھا۔ گھر کے حالات بھی کچھ بہتر ہو گئے تھے۔ سغرا بی بی نے اب بہو لانے کے بارے میں بھی سوچنا شروع کر دیا تھا۔ 2-4 پڑوس میں کمیٹیاں بھی ڈال دی تھیں۔ آج جمعے کا دن تھا۔ صبح ہی صبح یہ خبر ملی تھی کہ آج ہڑتال ہے، جس کے باعث مارکیٹ، راستے وغیرہ سب کچھ بند ہیں۔ عثمان نے آج راستے بند ہونے کا بتا دیا تھا۔ اس نے اب تک گھر پر نہیں بتایا تھا کہ وہ مزدوری کرتا ہے۔ وہ واقعہ جیب کتر جانے والا۔ عثمان کی ماں بولی، جا پتر، تیری بہن کو دیکھ کر آ، پچھلے 1 گھنٹے سے اپنی سہیلی کے گھر گئی ہوئی ہے۔ آ جائے گی اماں۔ پتر میرا دل گھبرا رہا ہے۔ جا پتر جا، دیکھ کر آ۔ نفیسہ کا گھر پچھلی گلی میں تھا۔ عثمان کا گھر سے نکلنا تھا کہ ان کے محلے میں فائرنگ ہونے لگی۔ کئی جیپیں جن میں نقاب پوش غنڈے سوار تھے۔ عثمان کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ ان کے لیے نئی بات نہیں تھی، اکثر ہفتے میں 1-2 بار ایسا ہوتا رہتا تھا، لیکن آج فاطمہ گھر سے باہر تھی۔ اس نے دوڑ لگا دی۔ پچھلی گلی میں پہنچا تو ایک منظر اس کا منتظر تھا۔ فاطمہ کو 2 بندے جیپ میں ڈال چکے تھے۔ وہ چلایا لیکن بے سود۔ وہ جیپ تک پہنچتا کہ اس سے پہلے جیپ نے ریس پکڑی اور جیپ دھول اڑاتی دور سے دور نکل گئی۔ عثمان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سر پر آسمان نہیں، پیروں کے نیچے زمین نہیں۔ وہ نیچے بیٹھتا ہی چلا گیا۔ اچانک پولیس کی گاڑیوں کے سائرن سنائی دیے اور اس کے دماغ میں اس دن کا منظر گھومنے لگا جب وہ رپٹ لکھوانے تھانے گیا تھا۔ سر میرے پیسے گم ہو گئے ہیں، کسی نے جیب کتر لی۔ کتنے پیسے تھے؟ 72,000۔ 72,000؟ چھوڑے بھلے یہ بتا، اتنی بڑی رقم تیرے پاس آئی کہاں سے؟ اچھا تو جواری ہے، کہیں ڈاکہ ڈالا تھا؟ نہیں سر، ماں کے کنگن بیچے تھے۔ اوہ تو نشہ کرتا ہے، وہ بھی ماں کے کنگن بیچ کر؟ نہیں تو کیا عورت کا شوقین ہے؟ اتنی دیر میں پولیس کی جیپ عثمان کے قریب رکی۔ کچھ محلے والے بھی جمع ہو گئے۔ جیپ سے ایک SHO کو اترتے دیکھا تو وہ کھڑا ہو گیا اور سب کچھ سنانے لگا۔ SHO نے وائرلیس پر اطلاع دی اور اس کے بیان کے لیے اسے تھانے میں لے گیا۔ یہ SHO بہت ہمدرد تھا۔ اس نے عثمان کو حوصلہ رکھنے کا کہا۔ عثمان نے اپنا بیان لکھوایا اور تھانے سے باہر آیا۔ وہ یہ جانتا تھا کہ یہ تھانہ اس کے علاقے کا نہیں تھا، اس لیے یہ کیس انہی کے محلے کے تھانے میں جائے گا اور وہ اس تھانے دار سے متعارف ہو چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ گھر جا کر وہ کیا جواب دے گا۔ وہ سڑکوں کی ریت چھانتا رہا۔ نماز کا وقت ہوا تو وہ مسجد کی طرف چل پڑا۔ اسے یقین تھا کہ اس کے والد بھی مسجد آئیں گے تو وہ انہیں سارا واقعہ پہلے سنائے گا۔
ہر ٹی وی چینلز، سوشل میڈیا پر فاطمہ کے اغوا کی خبر چل رہی تھی۔ نماز ختم ہوئی، ابھی چند پل ہی گزرے تھے کہ اچانک آگے والی صفوں پر گرنیڈ پھٹا۔ کئی نمازی جن کا لباس سفید تھا اب وہ خون میں نہا رہے تھے۔ فائرنگ شروع ہو گئی، افراتفری مچ گئی، سب ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، ہر طرف خون اور فائرنگ کی آوازیں تھیں، اور ان فائروں کی آوازوں میں انسانی چیخیں اور بچاؤ بچاؤ کا شور۔ ایک ہی لمحے میں سب کچھ درہم برہم ہو گیا تھا۔ حملہ آور غائب۔ 30 سیکنڈز بعد پولیس کی گاڑیاں آنے لگیں۔ اس کے والد بھی اسے کہیں نظر آئے تھے۔ وہ گھر کی طرف دوڑا۔ ابھی وہ پچھلی گلی میں ہی پہنچا تھا کہ طالب صاحب کسی وجود کو سنبھالتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ اس کا جسم خون میں نہایا ہوا تھا۔ وہ دوڑتا دوڑتا طالب صاحب کے قریب آیا تو دھک سے رہ گیا۔